الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم من أول الدهر إلى أبد الآبدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اجتماع صلوات. اللهم صل على محمد وعلى عالم اسلام میں آج کا دن بہت ہی مصیبت کا دن ہے. اللہ نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا ہے جو ان دو آیتوں پر مشتمل ہے. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں چاہے گا اور دوست رکھے گا. تب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم والا ہے. آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اگر تم منہ پھیر لوگے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تبھی شاعر نے قلم اٹھایا اور کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو اللہ نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اپنی محبت کی دعویٰ کے لیے ایک شرط کو ذکر کیا ہے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایمان والوں میں سے وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کو چاہتے ہیں، ان کی دعویٰ کی سچائی کے لیے ایک شرط ہے، وہ ہے کہ فاتبعونی. اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ایمان والو تمہاری چاہت اور محبت کی دلیل ہوگی رسول کی اتباع، اور اگر تم رسول کی اتباع کرنے میں کامیاب رہے تو اللہ تمہیں چاہے گا. یعنی اب دونوں طرف ایک مومن کی محبت اور چاہت اور اللہ کی محبت اور چاہت مومن کے لیے، ان دونوں کی تصدیق کا معیار ہے محمد کی اتباع.
محمد وآل محمد صلوات. اگر تم محمد کی اتباع کرو گے تو تم اپنے دعویٰ میں سچے رہو گے اور اللہ بھی تمہیں چاہے گا، اور اس اتباع کا اور اللہ کی چاہت کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. محبت جو ہے ایک ہوتی ہے مخلوق کی، ایک محبت ہے خالق کی. مخلوق کی محبت کا انداز مختلف ہے اور خالق کی محبت کا انداز مختلف ہے. جب خالق محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی بندے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اسے چاہتا ہے، یعنی اس کا ارادہ رکھتا ہے. اور اللہ جس شخص کا ارادہ رکھتا ہو وہ کبھی غیر خدا کا ہو ہی نہیں سکتا. بس یہاں سے اگر مسمنات کو لے کر چلتے ہیں کہ اللہ کی محبت یعنی اللہ کا ارادہ، اور جس شخص کو اللہ چاہتا ہے وہ غیر خدا کا ہو ہی نہیں سکتا، تو جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود غیر خدا سے منسلک رہے انہیں اللہ نے کبھی چاہا ہی نہیں. اب اسلام میں ان کے عناوین تو بڑے رہے، بڑے بڑے ایماندار رہے، بڑے مسلمان رہے، سب سے مقرب صحابی کا عنوان رہا، لیکن اللہ نے معیار دیا ہے کہ جو محمد کی اتباع کرے گا اللہ اسے چاہے گا، اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ رہے گا، اور اللہ کا ارادہ جس کے ساتھ رہے گا وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا. محمد کی اتباع کا مقصد ہی یہی ہے. بہت ساری صفات اتباع میں آ جاتی ہیں. مختصر محمد کی اتباع اقوال میں کرو اور محمد کی اتباع اوصاف میں کرو، محمد کی اتباع افعال میں کرو. تاریخ میں جائیں، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت اسلام سے پہلے یہ ملتا ہے کہ اہل مکہ آپ کو الصادق الامین کے نام سے پہچانتے تھے. محمد ابن عبداللہ الصادق الامین. ابھی تک نبوت اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تک محمد بن عبداللہ کی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں ہوا، گو کہ وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے نزدیک اور اللہ کے بنائے ہوئے اوصیاء کے نزدیک ازل سے ابد تک نبی ہیں، رسول ہے، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں. لیکن ظاہری اعلان سے پہلے مشرکین مکہ، کفار مکہ یسمونہ الصادق الامین. یہ بہت بڑی صفتیں ہیں دونوں، باقی صفات سے قطع نظر
یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو اجتماعی اور معاشرتی حیثیت رکھتی ہیں. نہ صرف اس دور میں بلکہ خلقت انسانیت سے لے کے انتہائی انسانیت تک کا جو معاشرہ ہے ان سب کے لیے ان دو صفتوں کا اہم کردار ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں جائیں تو دیکھیں ان دو صفتوں کا بہت بڑا کردار ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا دوست سچا ہو اور اس کی دوستی سچی ہو. باپ بیٹا چاہتا ہے یہ دونوں کا رشتہ سچا ہو اور دونوں آپس میں سچے ہوں. اسی طرح باقی جتنے بھی تعلقات اور روابط ہیں ہر ایک چاہتا ہے معاشرتی حوالے سے کہ میرا رفیق سچا ہو اور ہماری رفاقت سچی ہو. اس کو دوست رکھتے ہیں. یہ ایک طبیعی چیز ہے. اور جہاں پر سچائی نہ ہو محمد علیہ محمد صلی اللہ وہاں پر طبیعی طور پر ہر انسان کا نفس کراہت کرتا ہے. اسی سچ کی اہمیت کے لیے بہت ساری آیات کو چھوڑ کر ایک یہ مشہور اور معروف آیت ہے کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ رہو. سچ کو پسند کریں گے تو سچوں کے ساتھ ہوں گے. خود سچے ہوں گے تو سچوں کا ساتھ پسند کریں گے. تو ہمارے معاشرے میں اس صفت کی بہت اہمیت ہے. دین سے قطع نظر چاہے کوئی دیندار ہو یا نہ ہو اس صفت کی بہت اہمیت ہے انسانیت کے ہاں. اور دین میں چاہے ادیان سماوی ہوں یا دین اسلام ہو تمام ادیان میں اس صفت کو بہت بڑی اہمیت دی گئی. لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. اور اس کے مقابلے میں جو کذب کی صفت ہے اس کی بہت بڑی مذمت کی گئی ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں اس صفت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عجیب ایک کیفیت ہو گئی ہے کہ جھوٹ کو مصلحت کا نام دیا جا رہا ہے اور سچ کو ترک کرنے کو مصلحت کا نام دیا جا رہا ہے. جبکہ خاتم الانبیاء جس کی اتباع کا حکم خدا نے دیا ہے جس کی محبت کا حکم ہے اس کا مشہور لقب حتیٰ کفار کے ہاں الصادق ہے. اللہ نے ہمیں کہا کہ فتبعونی میرے محمد کی اتباع کرو. تو سچائی میں کیوں نہیں؟ وہ تو صادق الامین ہے. کونوا مع الصادقین. جو ہدات ہیں وہ صادقین ہیں. ان کے ساتھ کیسے رہو گے؟ محمد کی اتباع کیسے ہوگی؟ تو اگر ہم ترک صدق کو سچائی کے طرف کو مصلحت نہیں گردانتے ہوں گے اور یہ نہیں سمجھیں کہ نہیں یہ مصلحت نہیں ہے مصلحت سچ میں ہی ہے تبھی معاشرے پر وہ آثار مترتب ہوں گے جو ہونے چاہیے. یہ بہت بڑی صفت ہے. اب آتے ہیں الامین کی طرف. کفار مکہ تک
اپنی امانتیں محمد ابن عبداللہ کے پاس چھوڑ کر جاتے تھے. اتنا مشہور تھے کہ تاریخ نے لکھا یسمونہ الصادق الامین. اہل مکہ آپ کو امین کا لقب دیتے تھے. کفار، خدا کی بات نہیں کر رہا میں، انبیاء کی بات نہیں کر رہا، اوصیاء کی بات نہیں کر رہا. کفار مکہ جو خدا کے منکر ہیں، مشرکین مکہ جو کئی خداؤں کے قائل ہیں، وہ آپ کو امین کا لقب دیتے تھے.